بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خزائن القرآن، قرآن کریم کے علوم و معارف کا مجموعہ از افادات شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اسماء اعظم عزیز اور حکیم ان کا تزکیہ نفس رب۔ عزیز ان کے معنی کیا ہے؟ القادر علی کل شیء ولا یعجزہ شیء فی استعمال قدرتہ، یعنی جو ہر شے پر قادر ہو اور جس کے استعمال قدرت میں کوئی رکاوٹ نہ ڈال سکے۔ مثلا سارا عالم مل کر کہے کہ میں اس کو ولی اللہ نہیں ہونے دوں گا، مگر اللہ تعالیٰ ارادہ فرما لیں کہ مجھے اپنے اس بندے کا تزکیہ کرنا ہے، اس کو ولی اللہ بنانا ہے، تو اللہ کے ارادے پر مراد کا تخلف محال ہے اور مراد حاصل ہونا لازم ہے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا کے فوراً بعد انک انت العزیز الحکیم فرما کر بندوں کے ضعف کا اعتراف کیا کہ اللہ نفس کا تزکیہ تو مشکل ہے، لیکن آپ ایسے قادر مطلق ہیں کہ آپ کے استعمال قدرت میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ آپ ہمارے تزکیہ نفس کا اگر ارادہ فرما لیں کہ ہمیں اس بندے کو اپنا بنانا ہے، تو پھر اگر ہمارا نفس بھی چاہے کہ اللہ کے ولی نہ بنے، تو واللہ کہتا ہوں کہ اللہ کے ارادے کو مراد تک پہنچنا لازم اور تخلف محال ہے۔ اس لیے تزکیہ نفس کے ساتھ اس آیت کا جوڑ ہے۔ بعض بڑے بڑے سالکین جو اللہ کے راستے میں چلے، ذکر اللہ بھی کیا، اللہ والوں سے بھی رابطہ کیا، لیکن اللہ کی صفت عزیز کا ظہور نہیں ہوا، تو نفس نے ان کو گرا دیا۔ کوئی جا سے گر گیا، کوئی شہوت اور باہ سے گر گیا، گناہوں میں مبتلا ہو گئے اور اللہ تک نہ پہنچ سکے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے آیت کا ربط یہ ہے کہ اے خدا، جو بندہ آپ کی راہ میں سلوک طے کرے، اپنے نفس کے تزکیے کی فکر کرے، اللہ والوں کی صحبتوں میں جائے، تو آپ بھی ارادہ فرما لیجئے، کیونکہ آپ ہر شے پر قادر ہیں اور آپ کی قدرت ایسی ہے کہ سارے عالم کے شیاطین، سارے عالم کے نفوس خبیثہ آپ کے ارادے میں خلل انداز نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جو بندہ تزکیہ نفس کا ارادہ کرے، آپ اس کی مدد فرما دیجئے۔ اور حکیم ان کی تفسیر سن لیجئے کہ جب تک بندوں کا تزکیہ نفس اور صفائی نہیں ہوگی، اللہ اپنی نسبت عطا نہیں فرمائیں گے، کیونکہ نسبت کے معنی ہے کہ بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو اور اللہ تعالیٰ کا تعلق بندے سے ہو۔ نسبت نام ہے تعلق طرفین کا، یک طرفہ تعلق کا نام نسبت نہیں ہے۔ ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے، دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، دونوں جانب سے اشارے ہو چکے۔ لہذا فرما دیا کہ خدا جب آپ تزکیہ نفس فرمائیں گے تو پھر آپ کی حکمت کا تقاضا ہوگا وضع الشیء فی محلہ کا، کیونکہ حکیم کے معنی ہے ہر شے کو اس کے محل میں رکھنے والا۔ لہذا جب بندے کا تزکیہ ہو گیا، دل پاک صاف ہو گیا، تو اس کا محل اس قابل ہو گیا کہ اب آپ اپنی محبت، اپنا درد، اپنی نسبت اس کو عطا فرما دیں۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسم اعظم العزیز لے کر اللہ تعالیٰ سے گویا عرض کر دیا کہ ہم کمزور ہیں مگر آپ عزیز ہیں، صاحب قدرت ہے۔ اگر آپ ہمارے تزکیہ نفس کا ارادہ فرما لے تو واللہ سارا عالم اگر کہے کہ اس کو ولی اللہ نہیں بننے دیں گے، یہاں تک کہ وہ ظالم خود بھی کہے کہ میں ولی اللہ نہیں بنوں گا، لیکن آپ کے ارادے کے سبب یقیناً 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 وہ اللہ کا ولی ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے ارادے پر مراد کا ترتب لازم اور تخلف محال ہے۔ لہذا یہاں لفظ العزیز کے استعمال کا مدعا یہ ہے کہ ہم ضعیف ہیں، آپ اپنی قدرت غالبہ، کاملہ، قاہرہ کو استعمال کیجئے۔ جو سالکین کرام ہیں اور آپ کی راہ میں تزکیہ چاہتے ہیں، ولی اللہ بننا چاہتے ہیں، آپ اپنی رحمت سے اپنی مدد ان کے شامل حال فرما دیجئے، صفت عزیز کا ان پر ظہور فرما دیجئے، تاکہ ان کی کمزوری طاقت سے تبدیل ہو جائیں، ان کے ارادے مراد تک پہنچ جائیں۔ اور اس میں اعظم الحکیم کیوں نازل ہوا؟ جب آپ تزکیہ عطا فرما دیں گے، دل کو پاک فرما دیں گے، تو یہ دل عطائے نسبت کا محل ہو جائے گا، کیونکہ وضع الشیء فی غیر محلی، یعنی کسی شے کو غیر محل میں رکھنا تو ظلم ہے، اور آپ ظلم سے پاک ہیں۔ اور وضع الشیء فی محلہ، کسی شے کو اس کے محل میں رکھنا عین عدل ہے، عین کرم ہے۔ لہذا جب آپ کی صفت عزیز کے ظہور سے ان کا تزکیہ ہو جائے گا، تو آپ کی حکمت خود متقاضی ہوگی کہ اس بندے نے اتنی محنت کی، اس کا دل مجلہ مصفہ ہو گیا، لہذا اب اس کے دل کو اپنی نسبت بھی دے دوں، اس کو ولی اللہ بھی بنا دوں، اور اس کے دل میں اپنی نسبت خاصہ کی تجلیات عطا فرما دوں۔ اللہ پاک ہم سب کو عطا فرما دے۔